اچھا، اب جو آپ کا سوال کہ جی ماں کے اوپر کتنی دیت واجب ہوتی ہے، ماں کس لیول کی جلاد ہے، پہلے تو یہ طے کرنا پڑے گا. اس کے اندر سفاکیت کتنی ہے، پہلے تو یہ طے ہوگا نا کہ مارا کتنا اس نے. عرض خدمت یہ ہے کہ ماں کے اوپر دیت کا مسئلہ جو ہے دیکھنا پڑے گا. دیکھیں دیت ایسے نہیں بتائی جب میں کہوں جی 25,000 دے دو ختم کہانی، ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھنا پڑے گا کتنا مارا ہے، مارنے سے چہرے پہ مارا ہے، جسم پہ مارا ہے، کھال کا رنگ جو ہے بدلا ہے نہیں بدلا ہے، خون نکلا ہے نہیں، یہ ساری مختلف لیولز ہیں. میں صرف ابھی خون کی حد تک میں نہیں جاتا، اتنی جلاد ماں شاید نہ ہو کوئی ہمارے پاس، لیکن اتنی تو مائیں ہیں کہ تھپڑ مار دیا چہرہ لال ہو گیا. اس حد تک، اس لیول پر تو بہت ساری ہیں. اس سے اوپر لیول والی کم ہوں گی، لیکن بالآخر دنیا ہے، موجود ہیں. لیکن وہ خون وون والی شاید بہت ہی کم ہو، شاذ و نادر، اس لیے میں ابھی خون والے مسئلوں میں نہیں جاؤں گا. میں کچھ تھوڑا سا ہوم ورک کر کے لایا ہوں آپ لوگوں کے لیے. درست؟ ہاں، اگر چہرہ بھی لال نہیں ہوا، اتنے پیار سے مارا ہے تو وہ تو ویسے ہی پیار تھا، اس لیے اس میں صرف استغفار کرنی ہوگی، کیونکہ مارنے کا حق تو نہیں تھا. دیت واجب نہیں ہوگی. دیت کا مسئلہ اس وقت آتا ہے کہ جب کوئی اس کی کھال میں تغیر آئے، تبدیلی آئے. 3 لیولز بنائے انہوں نے، یا تو کھال لال ہو جائے گی، یا سبز ہو جائے گی، یا سیاہ ہو جائے گی. اتنی زور سے مارا کہ سیاہ ہو جائے، اتنی زور سے مارا ہے کہ سبز ہو جائے. سب سے مراد شاید ان کی ہوئی جو ہمارے یہاں نیل ٹائپ کا ہوتا ہے. اور اتنا مارا ہے کہ نہیں، صرف معجزہ ہوا ہے کہ پنجہ چھپ گیا اس کے چہرے پر. عرض خدمت یہ ہے کہ یہ اب چہرہ لال ہو جائے، چہرہ نیلا یا سبز ہو جائے، چہرہ سیاہ ہو جائے، ایک لیول ہے. یہی تبدیلی بدن پر آئے، یہ دوسرا لیول ہے. یعنی چہرے کا مسئلہ الگ ہے، بدن کا مسئلہ چہرے کے علاوہ الگ ہے. قانون یہ ہے کہ بدن میں چہرے سے آدھی ہوگی دیت. آپ نے اس کی مثلا فرض کریں یہاں پہ مارا، پنجہ آپ کا یہاں پہ چھپ گیا، لال ہو گیا، تو جو چہرے پہ مارنے پہ دیت تھی اس کی آدھی ہو جائے گی لال والی. آپ نے مارا اس کے مثلا فرض کریں پیچھے شولڈر پہ، نیلا ہو گیا، تو جو چہرے پہ مارنے سے نیلا ہونے پہ جو دیت تھی اس کی آدھی دینی پڑے گی. سیاہ ہو گیا، جو چہرے کی سیاہ کی دیت دی وہ اس سے آدھی دینی پڑے گی. تو اب ہم یہ طے کریں کہ چہرے پہ کیا دیت ہے، تو آٹومیٹکلی چہرے کا بھی کلیئر ہو جائے گا اور بدن کا بھی کلیئر ہو جائے گا. اچھا، آپ اگر آغا سیستانی کی سائٹ کھولیں گی نا اور اس میں دیت کے احکام میں جائیں گی تو 2 طرح سے انہوں نے تعبیرات کی ہیں. کہیں پر دینار تعبیر کیا ہے، کہیں پر مسقال تعبیر کیا ہے. میں آپ کو دونوں تعبیرات موجود ہیں ان کی، اور دونوں کو گرامز میں آپ کو ایک کو بتا دوں گا، یعنی دوسرے کا بھی لابد وہی بنے گا، تو گرامز میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تعبیر ان کی دیناروں میں، چہرہ لال ہو جائے تو 1.5 دینار، چہرہ سبز یا نیلا ہو جائے تو 3 دینار، ڈبل ہو جائے گی. اور چہرہ سیاہ ہو جائے تو 6 دینار، ڈبل ہو جائے گی. یعنی 1.5 کا ڈبل 3، 3 کا ڈبل 6. اس طرح یاد کر سکتی ہیں آپ. لال میں 1.5، سبز میں 3 اور سیاہ میں 6. یہ چہرے پر ہے. بدن پہ آٹومیٹکلی آدھا ہو جائے گا. 1.5 کا آدھا پونا دینار، 3 کا آدھا 1.5 دینار، 6 کا آدھا 3 دینار. درست؟ یہ تو ایک مطلب. اچھا جی، کہیں پہ ان کی یہ دیناروں میں تعبیرات ہیں، کہیں ان کی مسقالوں میں تعبیرات ہیں. چہرہ لال ہو جائے تو 1/8 مسقال، 1/8 یہ مسقالوں میں. اگر سبز ہو جائے تو 2.2 مسقال سونا، اور اگر سیاہ ہو جائے تو 4.5 مسقال سونا. لیکن یہ سمجھے تقریباً 1.25 مسقال، 2.25 مسقال، 4.5 مسقال، ان کو اگر آپ دیناروں میں لے کر آئیں گے تو وہی بن جائے گا 1.5 دینار، 3 دینار اور 6 دینار. بس یہ بھی پلٹ جاتی ہے اسی دیناروں میں. آپ صرف دیناروں میں لے آئیں سر، ایک ہی کو رکھیں، آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. 1.5 دینار، 3 دینار اور 6 دینار. درست؟
1 دینار ہے 3.5 گرام کا، 1 دینار ہے 3.5 گرام کا، درست؟ تو 1.5 دینار کتنے گرام بن جائے گا؟ 5.25 گرام۔ یعنی اگر چہرہ لال ہو جائے تو 5.25 گرام سونا یا سونے کی قیمت آپ کو بعنوان دیت دینی ہوگی۔ اگر یہ تو ہو گیا لال کا 5.25 گرام، 1.5 کا ڈبل ہے 3، نیلا ہونے کی صورت میں یا سبز ہونے کی صورت میں، تو 5.25 کو ڈبل کر دے تو ہو جائے گا 10.5۔ 10.5 گرام سبز ہونے کی صورت میں چہرے پہ، ان کو بالیاں یاد آ رہی ہیں، یہ ابھی بنیں گی نہیں، اتریں گی۔ اور اگر چہرہ سیاہ ہو جائے تو 6 دینار کو 3.5 سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ بن جاتا ہے 21 گرام۔ 21 گرام سونا دیت کے طور پر دینا پڑے گا۔ آج کا سونے کا ریٹ تقریباً 3,484 روپے 60 پیسے، درست؟ اب ملٹیپلائی کرنا شروع کر دیں تو لال کی صورت میں تقریباً 18,500 روپے، یعنی آپ کا سوچیں آپ کا تھپڑ کتنا قیمتی ہے، تو کیوں ضائع کرتی ہیں قیمتی چیز کو؟ 18,500 روپے اگر چہرہ لال ہو جائے، تقریباً 36,600 روپے اگر سبز یا نیلا ہو جائے چہرہ، اور اگر سیاہ ہو جائے تو 73,200 روپے سکہ رائج الوقت۔ اب آپ سوچیں ہمارے بچے کتنے مالدار بچے ہیں۔ وہ رو رہے ہیں کہ جی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اتنا قرضہ اس کے اوپر ہوتا ہے، ہم رو رہے ہیں کہ ہم بچے کے ساتھ ساتھ یہ قرضہ اور بھی ہمارے گردنوں پہ، درست؟ یہ تقریباً دیت کا، اچھا یہ چہرے کی ہے، جسم میں آٹومیٹکلی پھر عادی ہو جائے گی، یعنی جو 18,500 ہے وہ تقریباً 9,150 روپے سمجھیں آپ، درست جی؟ یہ ہو گیا جناب علی۔ نہیں، روز کی نہیں، 1 تھپڑ کا حساب ہے، یہ جتنی دفعہ آپ نے اس کا چہرہ لال کیا ہے اتنے دیتیں آپ کی گردن پہ واجب ہیں۔ لہذا ایک گزارش میں خاص طور پہ ماؤں سے کروں گا، کیونکہ اس میں انوالو باپوں سے زیادہ مائیں ہوتی ہیں، کیونکہ سارا دن ماؤں کا دماغ کھاتے ہیں بچے، تو ماؤں کے ہاتھ چلتے ہیں۔ تو ایک آسان طریقہ یہ کہ جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں، بالغ حد بلوغ تک پہنچ چکے ہیں، تو معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ادھر تو بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اتنا نقصان کہاں سے پیسے، ابھی آپ نے کہا نا پرچی آئی جی پیسے تو ہیں ہی نہیں، تو پیسے نہیں تو جا کے پھر معافی مانگیں۔ دوسرا دیکھیں، جب 2 آپشنز ہوں ہمارے پاس، 2 میں سے ایک ممکن نہ ہو تو آٹومیٹکلی معین ہو جاتا ہے کہ اب آپ کو اسی آپشن پہ کام کرنا ہے، تو جرت کر کے تھوڑی سی ہوتا مشکل کام ہے، لیکن اپنا حق و حقوق سمجھاتے ہوئے دکھاتے ہوئے۔ البتہ ایک دفعہ مجھے جو مسئلہ یاد آیا، یہ مسئلہ بھی پوچھا تھا میں نے کہ آیا یہ دیت معاف کرانے کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ پہلے اس کو بتایا جائے کہ بھئی تمہارا اتنا مال میری گردن پر ہے دیت کے عنوان سے؟ جواب آیا تھا جی ہاں جی، یعنی آپ اس کو صحیح ہے، اب ایگزیکٹ اماؤنٹ تو شاید آپ کو بھی معلوم نہ ہو، آپ اس کو بتائیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، یہ دیت تمہاری میری گردن پر واجب ہے، لیکن تمہاری ماں ہوں، اتنا حق ہے، تمہارے کو اتنا بڑا کیا ہے، تو بالآخر اب یہ معاف کر دو مجھے تم۔ تو اگر کوئی شریف بچے ہوں گے، اب یہ آپ کی یہ بات جاتی ہے آپ کی تربیت ہی کے اوپر، اب بچے کیسے ہیں جی، تو شوہر پہ دیت واجب ہو جائے گی، شوہر ہے تو شوہر ہوگا اپنے گھر میں، دیت اس پہ واجب ہو جائے گی، مارنے کی اجازت نہیں ہے اس کو، شوہر کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کان موڑنا کان کی کھال لال کرتا ہے تو کیا حکم ہے؟ جی ہاں، اس پہ بھی دیت واجب ہو جائے گی۔ کان چہرے میں آتا ہے یا جسم میں؟ چہرے میں آتا ہے۔ اگر دیت کا مسئلہ ماں کو پتہ نہ ہو اور بچے کے بڑے ہونے کے بعد پتہ چلے تو کیا؟ جی ہاں، مسئلہ پتہ ہو یا پتہ نہ ہو، یہ آپ کی گردن پر موجود ہے، دیت بالآخر بڑا ہونے کے بعد اس کی مصالحت کرنی ہوگی۔ بچہ اگر نابالغ ہے اور دیت واجب ہے تو کیا معافی مانگنے کے لیے بالغ ہونے کا؟ دیکھیں بالآخر 2 صورتیں ہیں، یا تو بالغ ہونے کا انتظار کریں، یہ زیادہ بیسٹ پاسبل ہے میرے خیال میں، ورنہ اس کے ولی سے بھی
مصالحت کی جا سکتی ہے. دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو بچے کی آپ کی گردن پہ واجب نہیں ہے, درست؟ آپ بچے کے ولی کو سے مصالحت کریں اسی بات پہ کہ میں اس کے کام اسی شرط پہ کروں گی, تم ساری دیتیں مجھے معاف کر دو اس کی, آپ کا بھی کام ہو جائے گا. البتہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ ولی معاف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. بعض صورتوں میں اس کو اختیار ہے معاف کرنے کا, بعض صورتوں میں اس کے پاس بھی اتھارٹی نہیں ہوتی. اگر فرض کریں کوئی واقعی کوئی قابل قبول وجہ نہ ہو معاف کرنے کی, تو ایسے ہی وہ کہے جی میں تو باپ ہوں میں معاف کر دوں, تو ایسا کوئی کہانی نہیں ہے. باپ ہوگا یقیناً ہوگا, لیکن اختیار نہیں ہے اس کو کہ بلا وجہ اپنے بچے کے مال کو ضائع کرے, وہ اس کو اختیار نہیں ہے. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.